أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو. ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کا حکم دیا تھا. عہد میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے ساتھ کیے گئے تمام عہد شامل ہیں، یہ بات میں نے وہاں بتائی تھی. اور جب کوئی انسان کلمہ توحید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اور رسالت پر ایمان کا عہد کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام جو قوانین ہیں ان کی پابندی کا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے جتنے بھی احکام ہیں، تیرے جتنے بھی قوانین ہیں، میں ان کی پابندی کروں گا. تو اس طرح ہر انسان پر قانون کی پابندی لازم ہے. اور پھر دیگر قوانین کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے متعلق حلال حرام کا بھی ایک اہم قانون ہے کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. یقیناً ان میں کوئی خرابی ہے انسانی جسم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بھی. اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. تو اس چیز کو بھی بیان کیا اس آیت کے ابتدائی حصے میں، اور آگے بھی یہ احکام آئیں گے. اب یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے اس نے ایمان والوں کو کفار پر مکمل غلبہ عطا کیا اور کفار دین اسلام سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. اب یہاں پر الیوم آج کے دن، تو فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کا دن ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن تھا، اور یہ دن تھا 9 ذی الحجہ کا دن تھا اور 10 ہجری تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی. اور پھر اس سے مراد آنے والا سارا زمانہ مراد ہے، کیونکہ اس وقت فتح مکہ ہو چکا تھا، اور عرب جو ہے، عرب کا جو خطہ تھا وہ سارا اسلام کی ماتحت آ چکا تھا، اور عربوں کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی تھی، اسلام لا چکی تھی. اور جو تھوڑے بہت رہتے بھی تھے ان کے اندر اسلام سے مقابلہ کی طاقت نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ الیوم، اور تو 10 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. یوم عرفہ کے دن یہ والا حصہ جو ہے آیت کا یہ نازل ہوا
جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی کہ اب کفار تمہارے دین سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں، اب اسلام کے خلاف ان میں کوئی طاقت باقی نہیں ہے، کوئی دم خم باقی نہیں رہا، اب اسلام غالب آ چکا ہے۔ اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الشیطان یعس ان یعبدہ المصلون ولکن التحریش بینہم ولیکن فی التحریش بینہم، یعنی عرب کے خطے میں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی اب اس کی پرستش کرنے لگیں، البتہ شیطان آپس کی لڑائی بڑائی میں ضرور کامیاب ہوگا۔ تحریش کے معنی ہوتا ہے ابھارنا، جیسے جانوروں کو لڑانے کے لیے ان کا مالک انہیں مختلف طریقوں سے ابھارتا ہے، انہیں وہ مختلف اس کے اشارے ہوتے ہیں، مختلف اس کی آوازیں ہوتی ہیں، جس سے وہ جانور تیش کے اندر آ کر لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب اس خطہ ارض میں، اس خطہ پاک میں کفر و شرک کا قلع قمع ہو چکا ہے، البتہ مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ اب کافر مکمل طور پر مایوس ہو گئے کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ کفر کی طرف لا سکیں گے۔ اور چونکہ یہ والا حصہ جو تھا، یعنی یہی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ تک، یہاں سے یہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن اور اس دن جمعہ کا دن تھا، یہ نازل ہوئی۔ اس دن حضور علیہ السلام مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد جبل رحمت کے سامنے اونٹنی پر سوار وقوف فرما رہے تھے۔ آیت کے یہ ٹکڑا نازل ہوا، اور مختلف روایات کے مطابق اس دن تقریباً 1,14,000 یا 1,24,000 یا 1,30,000 اور بعض میں 1,40,000 یا 1.5 لاکھ افراد، یعنی مختلف روایتیں ہیں، میدان عرفات میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام قبلہ رو ہو کر دعائیں کر رہے تھے۔ آیت کے یہ حصہ اس وقت نازل ہوا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اس دنیا میں 81 دن تک اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اور اس دوران پھر فرائض یا احکام کے متعلق مزید کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو اس لحاظ سے یہ آخری آیت کریمہ ہوئی۔ البتہ اس آیت کے بعد سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ نازل ہوئی، اور اس میں ایمان والوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا کہ دیکھو قیامت کے دن محاسبے کا دن ہے، اس سے ڈر جاؤ، اور اس دن ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ والی آیت نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ خلافت میں ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ یہ جو آیت آپ لوگوں پر نازل ہوئی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اتنی عظیم آیت ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کے مناتے، ہم اس دن عید بنا لیتے، اور اس دن ہم عید مناتے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، تم تو کہتے ہو نا ہم خوشی مناتے ہیں، عید کرتے، تو ہماری اس دن تو 2 عیدیں تھیں، اور ایک تو جمعہ تھا اور دوسرا عرفہ کا دن، اور یہ دونوں دن بھی اللہ کے ہاں بارگاہ میں قبولیت دعا کے دن ہیں۔ تو آپ نے اشارتاً یہ بات بھی یہودی کو بتا دی کہ اسلام میں دن منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، یہ باقی جو ہیں ہندو وغیرہ، یہ تو اپنے اپنے دن مناتے ہیں، مگر اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ تکمیل دین کا جو دن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور جمعہ تو ویسے بھی سید الایام، اور عرفہ کا دن جو ہے وہ سال بھر میں سب سے زیادہ مقبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، اور اسی دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین،
بزرگان دین اولیاء کرام میں سے کسی نے کوئی دن نہیں منایا۔ یہ دن منانے کی یہ جو بیماری ہے نا، یہ 6 یا 7ویں ہجری میں شروع ہوئی ہے، کہ جب دین کی اصلیت ختم ہو گئی اور فاسق اور فاجر لوگوں نے میلاد اور پھر دیگر اس طرح کے مختلف دن منانے شروع کر دیے۔ اب تو اور ہی زیادہ، فلاں ڈے تو فادر ڈے، تو آج مادر ڈے، آج فلاں ڈے، آج فلاں ڈے۔ تو یہ دن منانے والا کام جو ہے نا، یہ اسلام کا نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ دین وہ اپنانے والا دین ہے، منانے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، فلا تخشوہم، پس ان سے مت ڈرو، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، وہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہذا ان سے ڈرنے کی بجائے وخشونی، مجھ سے ڈرو کہ میری نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہاں پر ایمان والوں کو ترغیب دی گئی کہ اپنے دین پر قائم رہو، اور اس کے جو دین کا مقصد ہے، جو دین کا پروگرام ہے، جو دین بتاتا ہے، اس کو بلا خوف و خطر دوسرے تک پہنچاؤ۔ اور یہ ویسے بھی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو، اور اس سلسلے میں باطل کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اور اس میں فرمایا کہ وہ لوگ بے شک آپ پر طعن اور ملامت کریں گے، شکوک و شبہات کے اظہار کریں گے، طرح طرح کے اعتراضات اٹھائیں گے، مگر ان کی کچھ پرواہ نہ کریں اور اپنے دین پر ڈٹے رہو۔ ان کی تو ظاہر سی بات ہے، ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل نہ ہو، اور یہود و نصارہ کے متعلق خصوصاً اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرما چکے ہیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ وہ تم پر ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، اور کافر بھی تمہیں پلٹا کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مگر تم نے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنا ہوگا، اور آپ سنت کی بجائے بدعت کو اختیار نہ کریں، فضول رسومات صرف جو ہے وہ باطل اور غیر مسلموں کے دیکھی اختیار نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے وہ کیا کہیں گے، ان کا خوف دل سے نکال دیں۔ اس لیے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، ان سے نہ ڈریں بلکہ مجھ سے ڈریں۔ اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ کمزوری ہم مسلمانوں میں ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر میں نے ایسا کر لیا نا، اسلام کے اس حکم پر عمل کر لیا، تو یہ جدید لوگ کیا کہیں گے، جدید قومیں، متمدن قومیں ہیں، یہ کیا کہیں گی کہ یہ کیا اس نے 1400 سال پرانا جو ہے وہ نظام اپنا لیا ہے، اور اس طرح کی۔ اور پھر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت سے کام، رسم و رواج، بدعات، اور ہندوؤں کی نقالی اور سنت کے خلاف کام، بہت سے ایسے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور اس طرح کے موقعوں پر ہم جو کرتے ہیں، وہ ہم صرف اور صرف یا تو ان کی نقالی میں دیکھا دیکھی، یا یہ کہہ کر کہ اگر ہم نے یہاں پر اسلام کے مطابق کر لیا، شادی کر لی، بیاہ کر لیا، یا اور کوئی کام اسلام کے مطابق کر لیا اور موجودہ رسم و رواج کے مطابق نہ کیا، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، یہ لوگوں کی بات دل میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر تمام احکام قطعی طور پر نازل فرما دیے ہیں، اور تکمیل دین کا اعلان کر دیا ہے۔ دین کے تمام اصول و فرائض مکمل ہو چکے ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا اصول یا فرض نہیں آئے گا، اب یہی دین ہے، اور تکمیل دین کا یہی معنی ہے۔ البتہ جو فروعی مسائل ہیں اس میں بعض چیزیں قرآن پاک میں آئی ہیں، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے سپرد کر دی کہ آپ ان کی وضاحت فرما دیں، اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز صحیح حدیث سے، صحیح سند کے ساتھ، صحیح طریقے سے ثابت ہے، وہ قرآن پاک کی شرح ہے،
اور پھر جو ہے بعض مقامات پر صرف اصول بیان کر دیے گئے جن کی جزیات کی وہ کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے حل جو ہے مجتہدین جو ہیں وہ جو اصول بیان کر دیے ہیں ان کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سورہ نساء میں ایک لفظ آتا ہے یستنبطونہ کہ مسائل کا استنباط کرنا یہ مجتہدین کا کام ہے، لہذا مجتہدین کے اتباع یہ اصل میں قرآن پاک ہی کا اتباع ہے، کیونکہ مجتہد اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ وہ قرآن و سنت کے حکام کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے مجتہدین کے اجتہاد کو مظہر کہتے ہیں، یعنی ظاہر کرنے والے، اور یہ چیز بھی تکمیل دین میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو دین مکمل کر دیا، اور دوسرے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، یعنی دین کے تمام احکام، ضوابط اور فرائض وغیرہ بیان کر دیے ہیں، اب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی۔ اور نعمت کا معنی یہاں پر ہے غلبہ بھی ایک معنی ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ بھی عطا کر دیا، اور دوسری جگہ آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ چنانچہ نزول قرآن سے لے کر جو صفین کا واقعہ جب ہوا، جنگ صفین، اس وقت تک 50 سال گزر چکے تھے اور اسلام آدھی دنیا پر چھا چکا تھا، اور باقی جو آدھی دنیا تھی اس میں کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو سیاسی طور پر مسلمانوں کے مد مقابل ہو، تو یہی اتمام نعمت ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہیں اپنی نعمت کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ جب تک لوگ میری خالص عبادت کرتے رہیں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ان کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہے گا، اور جب اس معاملہ میں کوتاہی آ جائے گی تو سارا معاملہ ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان میں کمزوری آنی شروع ہو گئی، اور وہ جو پوری خلافت تھی وہ ختم ہوئی، اور پھر اس طرح کرتے کرتے مسلمان جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتے رہے۔ اور اس وجہ میں کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جس نے کفران نعمت کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرے گا، اور پھر ایسا ہوگا کہ دین میں بگاڑ آئے گا، شکست اور غلامی کے دورہ ہوگا۔ تو چنانچہ مسلمانوں کا یہ ابتلا شروع کب سے ہو چکا ہے، اور دن بدن مسلمان جو ہے وہ تنزلی کی طرف اور ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی بنیاد سے ہٹ چکے ہیں مسلمان، اور واپس عزت والے راستے پر آنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بنیاد ہے، جو توحید، رسالت اور دین کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنا، تو عزت کا راستہ وہی راستہ ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور یہی اس نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، سارے نبیوں کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ ہاں، اب اس آیت کے پہلے حصے میں حلت اور حرمت کا بیان ہوا ہے، اور بعض حرام جانوروں کی تفصیل بتلائی گئی۔ تو اب درمیان میں یہ ایک بات ذکر کرنے کے بعد دوبارہ وہ جو ابتدائی حصہ تھا آیت کا اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے غیر متجانف الاسم، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء میں سے بقدر ضرورت کھا پی سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ جان بچانے کے لیے اگر مردار خنزیر یہ شراب ہی ہے تو پھر اس کی کم از کم مقدار، یعنی اتنی مقدار جس سے وہ زندہ رہ سکے، وہ استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے۔ یعنی اگر بالفرض ایک مثال ہے، ایک پاؤ چیز سے جان بچ سکتی ہے تو پھر پاؤ سے زیادہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ کے کام کی وجہ سے مضطر ہوا ہو اسے کھانے کی بالکل اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی جائز کام یہ سفر پر ہے اور اضطراری حالت پیدا ہو گئی ہے تو ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔ مثلا کیا کہ کوئی شخص چوری یا ڈاکہ کی نیت سے گیا ہے اور وہاں پر اس کے حالات ایسے ہو گئے کہ بھوک سے مر رہا ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں، تو ان کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے اور نہ حرام چیز کھا پی سکتا ہے۔ جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گناہ کے کام پر نکلا ہے، لیکن بہرحال وہ شرعی سفر میں چونکہ سفر کی مقدار ہے تو نماز قصر بھی کرے گا، اور اگر ایسی کوئی اضطراری حالت آ گئی تو حرام اشیاء بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی گناہ کے ارادے تو وہ گناہ تو اپنی جگہ بہرحال ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر دو باتیں بتا دی، یعنی ایک تو آدمی مجبور ہو تو مجبور ہو کر وہ صرف اتنا استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے، غیر متجانف فی الاسم، یعنی عیاشی کے لیے نہیں کہ وہ اتنا کھا پی کر اس سے عیاشی کر رہا ہے، نہیں۔ اور ایک دوسری چیز یہ بھی بتا دی کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ چھوٹی موٹی لغزش کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر آدمی مجبور ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ تو چونکہ آدمی مجبور ہو گیا تو اس کے لیے حلال ہے، نہیں، وہ چیز حلال نہیں ہوتی، حرام اپنی جگہ ہوتی ہے، حرام اسی طرح ہوتی ہے جس طرح تھی۔ ہاں بات یہ ہے کہ اب چونکہ وہ آدمی مجبور ہو چکا ہے اور اس کی جان بچانی بھی چونکہ ضروری ہے، جان بچانی فرض ہے، اس لیے وہ اگر اس حالت میں یہ کھا لے گا تو اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ یہ حلال نہیں ہے، حرام اپنی جگہ ہے، لیکن چونکہ ضابطہ کی وضاحت فرما دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ہاں آپ اس حالت میں استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہ ضابطہ اور وضاحت کر دی کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں، لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔